السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حاضرین، پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اور مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. حلال روزی کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، یہ ایمان کا پارٹ اور حصہ ہے. جو لوگ محنت نہیں کرتے، روزی حاصل نہیں کرتے، کمائی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اسلام میں کسی بھی صورت میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ یہ بات ہمارے دین کے اندر بتائی گئی کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو وہ محنت کر کے کماتا ہے. ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہاری سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم محنت کر کے حاصل کرتے ہو. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ وہ پیغمبر تھے اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ تھے، وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. داؤد علیہ السلام محنت کر کے کھاتے تھے، جبکہ بادشاہ تھے اور پیغمبر بھی تھے. اس لیے روزگار کی تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، پیسے کمانا، دولت حاصل کرنا، اگر سب اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو یہ سب آپ کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک رحمت کے اور دوسرے فتنے کے. ہر چیز جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو نعمت کا ہے اور دوسرا پہلو فتنے کا ہے. کسی بھی چیز کا آپ اپنے جسم پر نگاہ ڈالیں، آپ کی زبان بھی نعمت ہے، لیکن اگر اسی کا غلط استعمال کرتے ہیں تو زبان فتنہ ہے. یہ ہاتھ نعمت ہے، غلط استعمال کرتے ہیں تو فتنہ ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، صحیح استعمال کرتے ہیں تو نعمت ہے، غلط استعمال کرتے ہیں تو فتنہ ہے. ایسے تمام چیزیں. بیوی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے فتنہ ہے. اولاد نعمت ہے، لیکن آپ اس کی تربیت نہ کریں، دیندار اولاد نہیں ہے تو آپ کے لیے فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے، کوئی آدمی اپنی اولاد کو اپنے لیے فتنہ مانتا ہے، ہر آدمی محبت میں بالکل ڈوبا ہوا ہے، لیکن مال کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. جیسے مال فتنہ ہے، ایسے ہی اولاد بھی فتنہ ہے، بلکہ بسا اوقات مال کے فتنے سے بڑا فتنہ اولاد کا فتنہ ہو جاتا ہے. قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا تغابن کے اندر، انما اموالکم واولادکم فتنہ. بلا شک و شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنے کا سبب اور ذریعہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے بیوی اور اولاد کو اللہ کی نعمت کہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. کہ ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں تو تم ان سے بچو. کون آدمی اس بات کو مانے گا کہ میری اولاد میری دشمن ہے، میری بیوی میری دشمن ہے؟ کون اس بات کو
لیکن ظاہر ہے کہ وہ اولادیں، وہ بیویاں جو آپ کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی، یہ ساری کے سارے آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک دشمن۔ اس لیے مال کے بارے میں بھی یہ قاعدہ جب ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے پچھلے ہفتے میں الحمدللہ کہ روزگار حاصل کرنا، مال حاصل کرنا اور ایمانداری کے ساتھ حاصل کرنا، صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اور چند صحابہ کی مثال بھی دی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی مال و دولت، ان کی سخاوت اور فیاضی سے بہت خوش ہوئے، اور بعض کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اور کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فقر و فاقے کی دعا نہیں کی ہے، ہمیشہ آپ نے غنا کی، مالداری کی، بے نیازی کی، عفاف کی، لوگوں کے سامنے دست دراز نہ کرنا پڑے، اس کی دعا کی آپ نے۔ اور فقر و فاقہ اور محتاجگی سے اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے رہے۔ اس لیے کبھی بھی شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ آدمی بیٹھا رہے، کام نہ کرے، کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ایون اگر کوئی آدمی آتا مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے ہٹا کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھا دیتے، بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا لا یحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سبی، ایسا آدمی جو مالدار ہو اس کا صدقہ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اور ایسے آدمی کا بھی جائز نہیں ہے جو ہٹا کٹا ہو، طاقت و تکسب کر سکتا ہو، کما سکتا ہو، اس کا لوگوں کے سامنے دست دراز کرنا، سوال کرنا، مانگنا، اس کو صدقہ دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو اسے کمانا چاہیے، نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو شریعت میں ان چیزوں کو کسی بھی صورت میں کیا ہے؟ پسند نہیں کیا گیا، کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا اس کو۔ اس لیے اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جیسے اللہ بہت ساری نعمتوں کو اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتا، تقسیم کرتا ہے، توزیع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اختیار کا معاملہ ہے، توزیع وہاں سے ہوتی ہے، تقسیم وہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ نحن رزقنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے روزیوں کو تقسیم کر رکھا دنیا کے اندر۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو بعض کے اوپر لگایا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو اپنا ماتحت بنا سکے، اپنے احکام کرا سکے۔ اگر ہر آدمی بادشاہ ہو جائے گا تو کوئی بلڈنگ نہیں بن پائے گی، کوئی کام نہیں ہو پائے گا، کوئی سسٹم نہیں چل پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اگر آدمی اللہ کے قانون پر ہے تو مالدار کو مالداری سے فائدہ ہوگا، غریب کو غریبی سے فائدہ ہوگا۔ مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب حاصل کرے گا، اور غریب اور فقیر آدمی اس پر صبر کر کے اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہ کر کے جو ہے اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ تو محنت کر لینے کے بعد اگر آپ کو آپ کے معیار کے مطابق نہ مل سکے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تقسیم اللہ نے کی ہے، اور اللہ کی تقسیم سے ہم راضی، اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی۔ اور ہر ایک کو اللہ برابر دولت نہیں دیتا، جیسے صحت برابر نہیں ہے، جسمانی قوت برابر نہیں ہے، ایسے مال کا بھی معاملہ ہے۔ تو جب آدمی ان چیزوں کو جان جاتا ہے تو پھر اس کے لیے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، زندگی گزارنا آسان۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ دوسرے کے مال کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں کو اتنے کی جان ملی تو مجھے کیوں نہیں، فلاں کو اتنے کی مال ملی مجھے کیوں نہیں، فلاں بڑی آسانی سے جاب پا گیا مجھے کیوں نہیں۔ وہ ایک آدمی آئے ہفتے میں اس کو جاب مل گئی، میں 1 سال سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں نہیں ملی۔ میرے بھائی آپ ڈھونڈیے، یہ آپ کا کام ہے، لیکن یہ کہ آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ ڈسٹریبیوٹ کرے، تقسیم کرے، یہ ایسا نہیں۔ یہی چیزوں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ جب چاہیں گے اللہ دے دے گا، ایسا نہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو دے گا، جب اس کی چاہت ہوگی تب آپ کو دے گا۔ ایسے تمام چیزوں کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے معیار کے، اس کی پسند کے مطابق دے دے، جو چاہتا ہے ویسے ہی دے دے، تو پوری دنیا کا سسٹم اور نظام کیا ہے، سب خراب ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جیسا وہ چاہ رہا ہے ویسے ہی دے دے، جب وہ چاہ رہا ہے تبھی دے دے، تو پورا سسٹم اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے مانگنا، طلب کرنا، محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ لیکن اسے کب دینا ہے،
کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ سب اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, وہ روزی دینے والا ہے اور اپنے حساب سے وہ روزیوں کو تقسیم کرتا رہتا ہے. اسی لیے تقدیر کے مسئلے پر ایمان لانے میں سب سے بڑا سکون یہ ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہنے والا. اس لیے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل پائی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے کیا ہے, بہتری کا راستہ بناتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو مال ملا ہوا ہے, کچھ کو نہیں ملا ہوا. جن کو مال نہیں ملا ہوا ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی کمزوری ہو, مال آ جائے تو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں, مال ایک امانت ہے نا بھائی, مال کیا ہے, مال ایک امانت ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. بہت سارے لوگ خرچ کرنے میں بیلنس نہیں کر پاتے, متوازن نہیں ہوتے. کبھی کسی کو باہر کا دے دیا, کبھی کسی کو نہیں دیا, کوئی کہیں خرچ کرنا نہیں کیا, کہیں بخیلی آ گئی, کہیں کچھ آ گیا. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ کے پاس اس طرح کی کوئی کمزوری تو نہیں ہے. تو مال اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ ایک سیف زون میں ہیں, کیونکہ ہر آدمی کو مال کیسے خرچ کرنا ہے اس کا شعور نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی کو مال کیسے خرچ کرنا اس کا شعور نہیں ہوتا. جیسے دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مال کو کیسے استعمال کیا جائے, کیسے کمایا جائے اس کا شعور ان کے پاس نہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ منع کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے مال مت دو جو بیوقوف ہیں. بیوقوف ہونے کا مطلب یہ کہ جو مال کا صحیح استعمال کرنا نہ جانتے ہو. ایک 10 سال کا بچہ ہے, آپ نے اس کو 1 لاکھ دے دیا, غیر شعور نہیں ہے اس کے پاس, وہ ان پیسوں کو غلط جگہ بھی استعمال کر سکتا ہے, صحیح جگہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اس لیے یہ نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال کیا جانا چاہیے. اب آئیے فتنہ مال کب بنتا ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مال نعمت ہے. بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور پچھلے ہفتے سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پہلے آپ کے ذہن و دماغ میں اس کے نعمت ہونے کا احساس گھس جائے, بیٹھ جائے, اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہو کہ کب یہ آپ کے لیے فتنہ ہوگا. جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کا رات و دن شکر ادا کرتا رہے اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ مال جب آ جاتا ہے تو انسان کئی طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے. یہ اس کا احساس ان لوگوں کو ہوگا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے دیتا ہے تو آپ کئی طرح کی ذلت اور رسوائی, چاپلوسی وغیرہ کئی طرح کی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں. جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے, دولت نہیں ہوتی ہے, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں, تو کئی لوگوں کے سامنے ان کو جھکنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پچھلی بار ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فقر کو کفر کے ساتھ آپ نے بیان کیا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ کفر جو ہے, فقر جو ہے وہ انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے. پیسے نہیں ہے, ضرورتیں ہیں انسان کی, تو بڑی آسانی کے ساتھ ایمان بیچ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ آپ تو دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, کوئی خوف سے, کوئی پیسوں کی لالچ میں, کوئی کسی اور اس میں اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے, جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ غنا کا سوال کرنا کہ اللہ مجھے کسی کے سامنے دست دراز کرنے کی ضرورت نہ پڑے, کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, میں بے نیاز رہوں, جو تو نے مجھے دیا ہے اسی میں میری ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے. بہت بنیادی چیز ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی بھی مال سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, لیکن جب اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جو اللہ نے دیا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے, اور اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, اسی میں وہ مطمئن ہو جاتا ہے. پھر وہ حرام کی طرف نہیں لپکتا ہے, حرام کی طرف نہیں جاتا ہے, حلال سے وہ خوش ہو جاتا ہے, اور اسی میں اللہ رب العالمین اس کے لیے برکت دیتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نسلیں در نسلیں سب بہترین راستے پر ہوتی ہیں, کیونکہ حرام کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس سے اولادوں میں, گھروں میں, تمام لوگوں میں برے اثرات کیا ہے مرتب ہوتے ہیں. تو اب ہم اور آپ آتے ہیں اس سلسلے میں کہ مال
ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ کب بن جاتا ہے؟ سب سے پہلے مال کے بارے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا مال ہدف ہے یا ضرورت اور وسیلہ ہے؟ کیا مال ہدف ہے، ایم ہے، ٹارگٹ ہے، مقصد ہے، یا مال انسان کی ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ مال انسان کی ضرورت ہے، مال انسان کا مقصد، ہدف نہیں، گول نہیں، یہ ایک نہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور ہمیشہ ہر عقل مند آدمی یہ جانتا ہے کہ جب گول اور ضرورت میں معاملہ پھنسے تو کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ جو آپ کا مقصد، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید کی خاطر پیدا کیا، مقصد ہمارا۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سب ضرورت ہے، کوئی مقصد نہیں۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ اور دوسری چیزیں، یہ سب انسان کی ضرورت تو ہو سکتی، مقصد نہیں ہو سکتا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، کہ یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہارا مقصد نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک انسان مال کو اپنی ضرورت سمجھے گا، انشاءاللہ فتنے سے وہ کیا ہے، محفوظ رہے گا۔ بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک مال ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، تب تک فتنہ نہیں، جب دل میں آ جائے تو فتنہ ہو جاتا ہے۔ جب دل میں آ جائے تو کیا ہے، فتنہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی اٹھنا بیٹھنا سوچنا سب کس کے لیے ہو جائے، مال کے لیے ہو جائے۔ آدمی دل کا ہے، دل کا سب سے بڑا کام کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دل یہ پورے جسم کو مانیٹر کرتا ہے، دل کو جس میں لگنا چاہیے، وہ گول ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ دل کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، ہم اپنے دل کو اس میں لگائے رکھیں۔ کیونکہ جب دل آرڈر کرتا ہے تو ہاتھ ہلتا ہے، پیر چلتا ہے، زبان بولتی ہے۔ تو دل میں گول اور مقصد کو رنگ کرانا چاہیے، نہ کہ ضرورت کو نہیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا ہیں، آپ یقین کریں گے کہ کھانا ایسا لگتا ہے جیسے مقصد ہوا، ایک ہفتے سے پہلے سے شیڈول بنائے ہوئے آپ آنا کھانے کے لیے، اور کھانے کے لیے کئی گھنٹے لگا، ایسا لگتا ہے کہ کھانا مقصد ہے۔ کھانا ضرورت نہیں، کھانا کیا ہے، مقصد ہے، پینا مقصد ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری چیزوں کے لیے کرنا کیا مقصد ہے۔ اگر وہ ان چیزوں میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، مس ہو جاتا تو لگتا کیا ہو گیا، بہت بڑی چیز، دعوت مس ہو گئی، یہ مس ہو گیا، وہ مس ہو گیا۔ حالانکہ انسان ضرورت کے نہ ملنے پر اتنا پریشان نہ ہو، مقصد جو اس کا ہونا چاہیے اس پر اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو مال آسان لفظوں میں کہاں کہاں اس کو ذکر کروں گا میں، کہ آپ یہ سمجھے کہ جب تک مال آپ کی ضرورت ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے فکر نہیں ہوگا۔ اس کو دل میں جگہ مت بنائیے، دل میں جگہ اس کے لیے ہونی چاہیے جس مقصد کے لیے کیا ہے ہم اور آپ پیدا کیے گئے، اور وہ ہے کہ دل کو لگا دیجیے اللہ کی عبادت پر۔ دل کو کہاں لگا دیجیے، اللہ کی بات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جو 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، وہ کون آدمی ہوگا، ایک آدمی ہوگا جس کا دل لگا ہو، کس بات سے، مسجد سے لگا ہوا ہو، معلق دل۔ اگر وہی دل مال سے معلق ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، مال سے لگ جائے گا تو وہ اس کے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ لیکن جب دل مسجد سے لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ دل صحیح جگہ پہ کام کر رہا، مقصد پہ آپ کام کر رہے ہیں، مقصد پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں آنا جانا یہ کیا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ ہمارا کیا ہے، مقصد ہے۔ مال بھی آیا تو مال کو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ مقصد ہے، یہ کیا ہے، مقصد ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے نکال لیے، اس کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کو کیسے اللہ کی راہ میں لگایا جائے، کیا ہے، مقصد ہے۔ کیسے ہمارے لیے عبادت بن جائے، مقصد ہے۔ کیونکہ مال دو ہی چیز تو ہے جس کے ذریعے سے جنت ملتی ہے، دو ہی چیز ہے جس کے ذریعے سے کیا ملتی ہے، کون کون سی ہے؟ جنت جو ملتی ہے وہ دو بڑی بنیادی چیزیں جس سے جنت ملتی ہے، کیا کیا ہے وہ، عبادت، ایمان، اعمال۔ ہاں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جان کو اور مال کو، کس کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ اللہ کہتا ہے تم جان دے دو، مال دے دو، ہم تمہیں کیا دیں گے،
جنت دے دو. اور کوئی بھی آدمی بغیر جان اور مال کی قربانی سے جنت نہیں پا سکتا. امپاسبل ہے، امپاسبل. اس لیے ہر وقت دل ایکٹیو ہونا چاہیے، اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اس جان کو اللہ کے لیے قربان کی ضرورت پڑے تو کیا ہے، اس میں سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد ہے، اسی کے ذریعے سے جنت ملنی ہے. یہ جان اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کے نام پہ یہ قربان ہو گئی تو اس سے زیادہ قیمتی جان کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی. خبیب ابن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی دی گئی تھی تو کیا کہا تھا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں مسلم ہو کر کے قتل کیا جاؤں. یعنی آسان لفظوں میں جب نکلتی ہے جان اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی. تو اگر یہ جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مکمل اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایکٹیو رکھے. اللہ کے لیے کیا ہے، تیار رکھے. اب نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ نے لگا رکھا ہے اپنے آپ کو. اور اگر اس سے بڑھ کر کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے لیے پوری جان دینا، تو اس کے لیے آدمی بالکل ایکٹیو ہوتا ہے. سوچنا نہیں ہے، مشورے نہیں کرنا ہے ایسی جگہوں پر، بلکہ نکل جانا ہے فوری طور پر، جیسے صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں کیا ہے ہوتا رہا. اور ایسے ہی مال کا معاملہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے مال قربان کرنے کا موقع ملے تو اس زمانے میں تو جان کا معاملہ کم رہ گیا ہے، اس کے بہت سارے شرائط ہیں، لیکن مال کا معاملہ کیا پھر بھی آسان ہے کہ مال دے کر کے آدمی کیا ہے جنت حاصل کرے. بہت کئی روایات ایسی ملتی ہیں بخاری اور مسلم میں جس میں ایک انسان کے پاس کوئی نیکی نہیں، کچھ بھی نیکی نہیں، اس کا جو حساب ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے، لیکن کیسے وہ جنت میں جا رہا ہے، من میں کیسے جنت میں جا رہا ہے، صرف اپنے مال کے ذریعے سے جنت میں جا رہا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے بخاری مسلم میں ایک روایت مروی ہے کہ آدمی مالدار تھا، دنیا میں لوگوں کو قرض وغیرہ دیتا تھا. کوئی آیا بھائی راشن دے دو بعد میں پیسے دیں گے، یہ دے دو بعد میں پیسے دیں گے. تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، لیکن کیا نیکی تھی کہ جو لوگ کمزور ہوتے تھے، تنگ دست ہوتے تھے، وہ اس نے اپنے خادموں سے کہہ رکھا تھا دیکھو ان پر دباؤ نہیں، کوئی پریشان نہیں، تنگ دست ہے تو معاف کر دینا، چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہم لوگوں کو بھی چھوڑ دے. وہ جب اس کا حساب ہوا فرشتے اس کی روح قبض کر کے لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہا کوئی نیکی ہے؟ کہتا اللہ کہتے میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں تو مالدار آدمی، مالدار کیا کرتا دنیا میں، عیش و عشرت کرتا رہتا. لیکن شرط توحید کی ہے، وہ تو پہلی بنیادی چیز ہے، اس کے ساتھ ہی چیزیں پہلے بتائیں گے. توحید نہ ہو تو اللہ کے نبی کے باڈی گارڈ بھی اگر آپ ہیں نا تو جہنم میں ہی جانا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر توحید نہیں ہے تو آپ کی کتنی بھی قربانی کیوں نہ ہو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ قاعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں میں سب سے اونچا اور بلند نام ابو طالب کا ہے. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی، آپ کا بیٹا لوط کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان تمام لوگوں کو قرآن میں اور حدیث میں دونوں جگہ ذکر کیا سب جہنم میں جائیں گے. تو اگر توحید نہیں ہے اور نبی کا بھی سپورٹ آپ کر رہے ہیں تو اعمال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سب گرد و غبار کی طرح اڑا دیا. تو اب آدمی کبھی کبھار توحید ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو مال کے اس میں مست و مگن ہے، لیکن خیر اور بھلائی کیا ہے کہ مال کو اس نے اللہ کے لیے استعمال کیا. کہ اللہ نے کہا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کہ اگر سامنے والا آدمی تندرست ہے تو تم پر مہلت دینا واجب اور ضروری ہے، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. اب اس نے صدقہ کر دیا، وہ بہتری اس کو نظر آ گئی جو اللہ نے اس قرآن میں وعدہ کیا. قیامت کی اس کو معلوم ہو رہی ہے کہ اگر تم سامنے والے کے قرض کو چھوڑ دو، معاف کر دو، صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اور یہ بہتری اس کو معلوم ہو رہی ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے. تو یہ دو چیزیں جنت میں داخل ہونے کا بہت اہم سبب اور ذریعہ ہے. اب تو لوگ کیا ہے جتنا بھی پیسے کماتے ہیں بس اپنے بیوی بچوں میں کمائیں. ایمانداری کی بات کروں اگر 10,000 ریال تنخواہ ہے وہ بھی بچے بھی کیا ہوتے ہیں، بچے بھی کیا ہوتے ہیں. جتنی پہلے لوگوں کی بیویاں ہوتی تھی اتنے آج بچے نہیں ہوتے ہیں. اسی میں کیا ہے ایک ہاتھ بھی نہیں آئیں گے اور اسی میں لگے رہتے ہیں. 10,000 بھی کما رہے ہیں اسی میں لگ رہا ہے.
20,000 بھی آتا اسی میں لگ رہا, 30,000 بھی آتا اسی میں لگ رہا. اللہ کے بندو, ایک فیملی ہے, چھوٹی فیملی ہے, فیملی بھی نہیں بڑھا رہے ہو کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, سیلری بڑھ رہی تو فیملی بڑھ رہی ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد بھی کیا ہے, سب پیسے اسی میں لگ رہے ہیں. پہلے لوگ کماتے تھے, اپنے سے زائد جو ہوتا تھا وہ دوسرے گھرانے کو چلاتے تھے, دوسرا گھر لے لیے, تیسرا گھر لے لیے, کوئی بیوہ ہے, مطلقہ ہے, یتیم بچے ہیں, وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت کم لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, جنہوں نے 1 2 4 گھر کو پکڑ رکھا ہو کہ بھائی میری سیلری زیادہ ہے, تو اس سیلری سے جو ہمارے پاس سے جو بچ رہا ہے وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤ, ان کو روزی کا سبب اور ذریعہ بنو. تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, حالانکہ یہ چیزیں جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے. اب لیکن جو کچھ آ رہا ہے وہ سیونگ ہو رہا ہے. کون سی سیونگ ہو رہا ہے؟ اس جگہ سیو کر رہے ہیں جس کا کوئی بھروسہ نہیں. سیونگ کرو آپ, قرآن اور حدیث میں کہا سیونگ کرو, لیکن سیونگ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی ہے, کیونکہ دنیا میں جتنا بھی سیو کریں گے وہ چاہے بینک میں رکھ دیجیے, کسی بھی بینک کے اندر رکھ دیجیے, اس کی کوئی گارنٹی کوئی ذمہ داری نہیں, کسی بھی بینک کے اندر رکھ دیجیے. لیکن آپ اگر اللہ کے پاس جمع کریں گے, اگر آپ اللہ کے پاس جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیمانی کر سکتا ہے, کسی پر زیادتی کر سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے, باقی رہ جائے گا. تو آپ اپنے مال کو اللہ کے پاس جمع کیجئے, اللہ کے پاس سیو کیجئے, محفوظ کیجئے. وہ بڑا چڑھا کر کے آپ کو کیا ہے دے گا. بینک والے کیا دیتے ہیں بھائی 5% دے دے, 10% دے دیے آپ کو انٹرسٹ, اسی میں آپ بالکل مزے میں ہو گئے, ارے اتنا مل رہا ہے, 1 لاکھ جمع کرتے ہیں تو 1.25 لاکھ بن جاتا, اسی میں اوپر نیچے ہو رہے, پھول رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک آدمی ایک کھجور بھی اللہ کے پاس صدقہ دیتا ہے جنہ, تو اللہ اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے, جیسے کہ اونٹ کے بچے کو, گھوڑے کے بچے کو پال پوس کے بھی تک کہ وہ خوب بڑا مثل الجبال ہو جاتا ہے, اتنا بڑا کھجور کا ٹکڑا جو ہم نے دیا اس کو اللہ خوب بڑا کر دیتا ہے. کتنا گنا اللہ بڑھا کر کے دیتا ہے, یہ تو بار بار اللہ کے نبی نے بتایا کہ 10 گنوں سے لے کر 700 گنا تک. پھر اللہ جس کو اللہ یضاعف من یشاء, اس سے زیادہ بھی اللہ جس کے لیے چاہے. تو جمع اللہ کے پاس کیا جاتا ہے. تو مال بھی جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے. بہت سارے مالدار قیامت کے دن اپنے مال ہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اعمال کی قلت ہوگی, نمازوں میں کمی ہوگی, روزے میں کمی ہوگی, اور دوسری عبادات میں کمی ہوگی, لیکن مال کا صحیح استعمال اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور اللہ کی راہ میں لگانے کی وجہ سے اپنے مال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اس لیے مال کو بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, مختصر انداز میں, وقت کافی میں نے لے یاد ہوگا کہ اب اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال فتنہ ہے. لکل نبی فتنہ, لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت میں فتنے کی ایک سامان ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں فتنہ کیا تھا؟ عورتیں تھیں. اس زمانے میں فتنہ کیا, ہماری امت میں فتنہ کیا ہے؟ مال. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی مالی فتنہ ہے, لیکن فتنوں میں مال بڑا فتنہ ہے, اور عورتیں بھی فتنہ. مرد کے لیے کیا ہے؟ مال سب کے لیے فتنہ ہے, اور عورتیں مردوں کے لیے فتنہ. ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں اپنی وفات کے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا. سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ عورتیں ہیں. اور سارے لوگوں کے لیے فتنہ کیا ہے؟ مال. اور دونوں فتنے میں اکثر مرد الا ماشاءاللہ سب عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہے. جس پر اللہ کا رحم ہو گیا وہ عورتوں کے فتنوں سے بچا ہوا, باقی سب ہے, سب فتنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آنکھوں کے ساتھ فتنہ کر رہا ہے, کوئی کانوں کے ساتھ فتنہ کر رہا ہے, کوئی زبان کے ساتھ فتنہ کر رہا ہے, کوئی موبائل کے ساتھ فتنے میں لگا ہوا. لیکن عورتوں کے فتنے میں صرف کم ہی لوگ بچے ہیں جن کو اللہ نے بچا رکھا ہے, صرف کم ہی لوگ. آپ یہ مت سمجھیے کہ فتنے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے علمی غلط کر لیے. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی موبائل سے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایسی عورتوں کو دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا جائز نہیں. یہ سب کیا ہے اس فتنے کے اندر شامل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا, جسے میں نے بھی ذکر کیا کہ مال ہاتھ میں ہے, جیب میں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دل میں آ گیا تو پریشانی بڑھ جائے گی. آپ نے کہا کہ ابن آدم کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی, پورا ایک ایریا, تو خاموش بیٹھ جائے گا. پھر کیا کرے گا وہ؟ دوسری کی طرف. دوسری ہو جائے تو بھائی آپ دیکھیں بل گیٹس کو, امبانی کو, اڈانی کو, جو بھی ہے, بیٹھ گئے. اب نہیں چاہیے دولت, اب نہیں چاہیے مال, نہیں بیٹھے, دن آگے بڑھ رہے. خیر اسلام میں بھی نہیں, لیکن جو مسلم ہے کیا وہ بیٹھ گئے, کیونکہ یہ جو خواہش ہے مال کی وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
دو چیز ایسی کہ انسان جتنا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی کیا ہے آگے بڑھتی جاتی ہیں، خواہش کم نہیں ہوتی ہے۔ ایک کیا ہے حب المال اور ایک طول العمل۔ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن مال کی حرص اور لالچ اس سے کم نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اور زندگی چاہیے وہ کم کیا ہے نہیں ہوتی ہے، چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے مال کا، جب جس طرح کی چیزیں نہ ہو، یعنی بہت لالچ اور تما نہ ہو، مال کے لیے آدمی رات و دن نہ تباہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے مال کے لیے، دین نہیں سیکھ رہا مال کے لیے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے مال کے لیے، رشتہ داروں سے تعلق نہیں قائم کیے رہے کیونکہ مال میں لگا ہوا، کوئی آیا تو بات نہیں کر رہا کیونکہ مال میں لگا ہوا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے مال اس کے لیے فتنہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے اس کے اوپر مینڈیٹری اور ضروری قرار دی ہے وہ اس کے حقوق پر نہیں کر پا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مسجد میں کھڑا ہوا ہے، دن دکان میں لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس کی دکان مسجد کے ساتھ تھی، اور مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، تو وہ مسجد میں پہلے بھی آتے تھے تو اس دروازے کے پاس بیٹھ جاتے تھے جہاں سے ان کی دکان شاپ نظر آئے، پہلے آنے کے بعد بھی، اور وہی نماز پڑھتے تھے اور بالکل دیکھتے رہتے تھے کہ ہاں کوئی آئے تو نہیں، گراہک کوئی آئے نہیں، تیرا دل تو ایسے نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز۔ یہ تباہی ہے، اس طرح کے مال کے آپ کے لیے کتنا ہوتے چلے جا رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الدینار والدرہم قد اہلک من کان قبلکم، اے لوگوں یاد رکھو دینار و درہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، وہما مہلکاکم، اور یہ دونوں چیزیں تم کو بھی ہلاک کرنے والی، یعنی مال و دولت یہ تمہیں بھی کیا ہے ہلاک کرنے والے۔ اس لیے آدمی مال دولت کے چکر میں کسی بھی فرائض کو نہ چھوڑے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نمازوں کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ڈیوٹی کا معاملہ، کیونکہ اس کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کا معاملہ ہے، مستقل ایسا کام ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر جاب اور ڈیوٹی ایسی ہے، ایسی ملی ہوئی ہے کہ اس میں کئی نمازیں دار ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مال آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، یہ ہو رہا ہے۔ اور آدمی جیسی نیت کرتا ہے نا، جیسے اس کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کے لیے آسانی اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر پہلے سے متحمس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ایسی جاب ایسی نوکری دی جس سے میری نماز میری عبادات سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی کیا ہے آسانیاں کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کی کمی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لے کے پریشان نہ ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، کیونکہ ایک معاملہ تو یہ بھی ہے کہ مال اگر کم ہے تو آپ کے لیے کچھ اعتبار سے بہتر ہے، کیونکہ اقل الحساب، مال اگر کم ہے تو حساب کے اعتبار سے کیا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دو چیزیں ایسی ہیں جس کو میری امت کے لوگ پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ دونوں بہتر ہے، میری امت کے لوگوں کے لیے دونوں بہتر ہے۔ ایک کیا ہے الموت، کون بننا چاہتا ہے آپ میں سے؟ ہاں کون بننا چاہتا ہے؟ اگر آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو مینیجر بنا دیا جائے، کوئی سوچے گا نہیں، سب یہاں تیار ہے اس کے لیے، کمپنی کا سی ای او بنا دیا جائے سب تیار ہے، چاہے ایلیجیبلٹی ہو یا نہ ہو، لیکن کون بننے کے لیے تیار ہے؟ اس کی تیاری نہیں ہے، کمپنی میں کل جانا ہے، اس کی آپ تیاری، ایگزام ایک مہینے کے بعد آدمی سے تیاری شروع ہے، گھر ایک مہینے کے بعد جانے آدمی سے تیاری شروع ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ واللہ ڈر لگتی ہے کبھی کبھار کہ ہم لوگوں کی جو موت کو لے کر کے جو لاپرواہی اور کوتاہی ہے، اللہ خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، لیکن یہ ڈر تو لگا ہی رہتا ہے کہ ہمارے جتنے معاملے دین کے سب پوسٹ پون ہے، بعد میں کریں گے، ڈیلے ہے، مؤخر ہے، اور آج اگر آ گیا اللہ کا فرشتہ روح قبض کر کے لے گیا تو کتنی چیزیں ہماری کیا ہے سب ادھوری پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، والموت خیر من الفتنہ، اور موت فتنے سے کئی بہتر ہے۔ آدمی جان نہیں پاتا، اگر آپ ایمان والے ہیں جس وقت بھی آپ کی وفات ہو جائے، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال، یہ سب آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ دن بدن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں آج سے 20-30 سال پہلے جو فوت ہو گئے کتنے گناہ سے بچ گئے، نہ ان کے پاس یوٹیوب، نہ فیس بک، نہ یہ نہ وہ، نہ یہ گندی فلمیں، کچھ بھی نہیں تھا، کتنے کئی طرح کی فتنوں سے بچ گئے جو آج مستقل آدمی اس میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے یہ چیزیں معمولی تھوڑی نا، بس آنکھوں کا کی حیا، دل میں ان چیزوں کے برے ہونے کا احساس ختم ہو گیا کیونکہ مستقل کرتے ہیں۔ ایک بڑا معاملہ گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے جاتے ہیں
تو پھر اس کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اب آپ جیسے موبائل پہ اجنبی خواتین کو دیکھ رہے ہیں, اب کب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے لیے اس کا دیکھنا جائز نہیں, درست نہیں ہے, اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر کے ہیں. لیکن اب یہ حیا شرم جو ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو یہ بہت سارے فتنے جو اب پیدا ہوئے نہیں تھے, تو جو لوگ فوت ہو گئے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے, وہ کتنے فتنوں سے محفوظ ہو گئے. اس لیے والموت خیر من الفتنہ. اور آدمی خوف محسوس کرتا ہے کس سے؟ قلت مال سے. جبکہ قلت مال کی کمی یہ حساب کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہتر ہوتی ہے. تو اگر ہمارا حل ہمارے فرائض میں, ہمارے واجبات میں جو چیزیں اللہ نے ہم پر ضروری قرار دی, اگر اس میں کوتاہی پیدا کرا رہا ہے تو مال فتنہ ہے. اگر مال حرام جگہ سے آ رہا ہے تو مال فتنہ ہے. اگر مال حرام جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے تو مال فتنہ ہے. اگر مال کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تو مال فتنہ ہے. اگر ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ ہیں تو مال صرف آپ کے پاس اللہ کی بڑی رحمت ہے, بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے جنت کو خریدیں. جتنا بھی خرچ کریں گے جنت آپ کی کیا ہے؟ بنتی جائیں گی. یہ دنیا میں پلاٹ بک کرتے ہیں جیسے پیسے دے کر کے, واللہ ایسے پیسے اللہ کی راہ میں لگا کر کے جنت میں پلاٹ بک کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے گھر بنا دیا, دنیا میں مسجد بنا دی, اللہ اس کے لیے فوری طور پہ کیا ہے؟ جنت بنا دیتا ہے. تو آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنا دیتے, اللہ جنت میں آپ کا گھر بنا. اس طریقے سے جنت خریدی جاتی ہے, مال کے ذریعے سے, دولت کے ذریعے سے جنت خریدی جاتی ہے, جنت کو اپنے سے قریب کیا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ الحمدللہ یہ چہرے جو نظر آ رہے ہیں باذن اللہ یہ سب کتاب و سنت سے معمور چہرے ہیں. اس سے بہتر لوگ شاید مجھے معاشرے میں نہ مل سکیں. تو آپ مال کمائیے حلال طریقے سے اور حلال جگہ پہ خرچ کیجیے, اور آپ کے ہاتھ میں مال صرف رحمت ہونا چاہیے, نعمت ہونی چاہیے. آپ کے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت ہونی چاہیے. آپ کا مال آپ کو جنت تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے. اور باذن اللہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کم وقت میں زیادہ مال کما سکتے ہیں تو آپ کمائیے. اگر آپ مال زیادہ آ رہا ہے, کسی فرائض میں سنن میں کسی میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کیجیے. اپنے آپ کو مال سے دور کرنے کی کوشش نہ کیجیے. 8 گھنٹے میں 8,000 کما رہے ہیں, تھوڑی محنت کر کے 16,000 کما سکتے, 10,000 کما سکتے, تو آپ ضرور کمائیے. اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی جو پچھلے دنوں میں اور آج یہ ذکر کی گئی اس کو اسی انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی حاصل کرنے کی, اسے حلال جگہ پہ خرچ کرنے کی, اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حرام سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اللہ فقر و فاقہ سے, غریبی سے, مسکنت سے ہمیں اور آپ کو دور رکھے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو, ہمارے مال کو جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنائے, اور ہر طرح کے فتنے جو مال کے ذریعے سے پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Too much हो गया.